الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین سامعین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کی تمام اسمبلیوں سے رجسٹر شدہ گستاخ خود گستاخی کے الزام میں جیل جانے والے اور ابھی بھی ضمانت پر گھومنے والے اور 4 شیڈول کے مرتکب، جس کے خلاف اس کی تنظیم المدارس، اس کے مدارس کے بورڈ نے اس کی گستاخی کے فتوے جاری کیے، کتابیں لکھی، جس کی اپنی خانقاہ جہاں سے وہ بیت بھکی شریف کے سجادگان نے اور اس کے استاذوں نے اسے اپنی خانقاہ کا ابو جہل قرار دیا، جس کے بارے میں شمشیر اعلیٰ حضرت حنیف قریشی کہتے ہیں کہ کتے اس کے دماغ میں پیشاب کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں خود اس کی اپنی زبان سے اس کے استاذ محترم حجت الاسلام ترجمان حق پیر عرفان شاہ مشہدی نے جسے خنزیر کہا، جسے حیض کی پیداوار کہا۔ ہم بار بار کہہ رہے کہ ہم یہ الفاظ استعمال کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم صرف ناقل ہے، صرف نقل کر رہے ہیں۔ یہ ان کے آپس کے جھگڑے جناب اشرف آصف گوندل اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی نسبت جلالی کی، اس کی پیر کی نسبت سے جلال الدین شاہ، تو چونکہ خود اس کی خانقاہ نے اسے اپنی خانقاہ سے نکال دیا جو پیر جلال الدین کی خانقاہ ہے، اور اسے اپنی خانقاہ کا ابو جہل قرار دیا، اور خود کئی اس کے پیر بھائیوں نے اس سے اعلان برات کیا، لہذا اس کو اب جلالی لگانے کا تک ہی نہیں بنتا، بلکہ اپنی نسبت کے اپنے باپ کے اعتبار سے صوفی سرور گوندل کے اعتبار سے اپنے آپ کو گوندل کہے۔ بہرحال وہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے آج کل شہرت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی آڑ میں جیسے اس کا خبث باطن ہے، اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں اپنا موقف ہم دے چکے ہیں، اب اس کا کیس عدالت کے اندر ہے، اور عدالت جانے وہ جانے، جج صاحبان جانے، ہمیں ملک کے قوانین پر، یہاں کے ججوں پر اعتماد ہے، یقیناً وہ پاکستان کے قانون اور شرع کے مطابق اس کا کوئی فیصلہ کریں گے۔ فی الحال تو ہم اس گستاخ کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنا اچھل رہا ہے، تو آیا یہ گستاخیاں صرف مرزا جہلمی کے لیے، اور یہ اور اس کے بڑے کیا گستاخی پروف ہے؟ اب آئیے ذرا آپ کو دلچسپ صورتحال دکھاؤں، جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتے تو کیسے کرتا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے خود اشرف آصف گوندل، المعروف ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ایک فتویٰ آ رہا ہوگا، یہ فتویٰ نمبر 108 ہے، اور 24 اگست 2025 کو یہ جاری ہوا، اور یہ حکومت کے نام اس 4 شیڈول کے مرتکب گستاخ اشرف آصف نے جاری کیا، اس پر اس کی مہر بھی ہے، اس پر اس کے دستخط بھی ہیں۔ اس کی شک نمبر 4 ہے۔ شک نمبر 4 میں لکھتے ہیں، اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہا ہو تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اس کو اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے، یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے۔ یعنی کسی نے اگر گستاخی کی بھی ہو تو اپنے بیان میں بلکہ کسی شرعی مسئلے کے لیے بھی اس گستاخی کو کوٹ نہیں کیا جا سکتا، جو اس گستاخی کو کوٹ کرے وہ بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کافر اور کفر کا مرتکب ہے۔ تو جناب جی، ہم نے اس سے پہلے بھی اس کتاب کا حوالہ دیا تھا، یہ الکوکبۃ الشہابیہ ہے، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حضرت شاہ اسماعیل امام الموحدین اور ولی کامل حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گستاخیوں کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے، اور قریباً 74 کے قریب اپنے زعم میں اس نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخیاں کوٹ کی ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ پہلے بھی ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ ایسا کلمہ کسی اسلامی زبان و قلم سے نکلنے کا ہے، حاشا للہ، پادریوں، پنڈتوں وغیرہ کھلے کافروں مشرکوں کتابیں دیکھو جو انہوں نے بزعم خود اسلام جیسے روشن چاند پر خاک ڈالنے کو لکھی ہے، شاید ان میں بھی اس کی نظیر نہ پاؤ گے۔ یعنی یہ جو گستاخیاں میں نقل کر رہا ہوں، یہ اتنی گندی غلیظ گستاخیاں ہیں کہ جو پادری پنڈت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھتے، ان کی کتابوں میں ویسی گندی گستاخیاں نہیں ہیں۔ اور آگے لکھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ہوئی یا مطلع ہو کر ان سے انہیں ایذا پہنچی نہ پہنچی، ہاں واللہ انہیں اطلاع ہوئی، واللہ انہیں ایذا پہنچی، صفحہ نمبر 30 اور 31۔ ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی پہنچی اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف بھی ہوئی۔
تو اب جو 74 گستاخیاں کوٹ کرے اور ایسی گستاخیاں کہ جس کی جرت پادری اور پنڈت کو بھی نہیں ہوگی، تو وہ تو 74 درجے گستاخ رسول ہوگا، وہ تو 74 درجے کافر ہوگا. اسے آپ نے اپنا اعلیٰ حد بنایا ہوا ہے. اور یہ حسام الحرمین اسی اعلیٰ حد کی ہے جس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گندی گندی معاذ اللہ گستاخیاں کی ہیں، اور ان کے علم کو معاذ اللہ شیطان کے علم کو ان کے علم سے زیادہ کہا ہے، ان کے علم کو جانور پتہ نہیں کیا کیا فضول بکواسات کیے. تو آپ خود کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو بھی ختم نبوت کے انکار کا اور جہاں کے گستاخوں کو گستاخیوں کا دروازہ علماء دیوبند نے دکھایا، اور وہ گستاخیاں اس کتاب میں لکھی گئی ہے. تو اس سے بڑا بے ایمان اور کافر آپ کی اس شک نمبر 4، ہم نہیں کہتے، آپ کی اس شک نمبر 4 کے مطابق اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہو سکتا. انجینئر مرزا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے الفاظ تو کچھ بھی نہیں ہے. یار وہ گستاخیاں کتنی بڑی ہوں گی کہ جس کی پنڈت اور پادریوں کی کو بھی جرت نہیں ہوئی ہوگی. وہ پنڈت اور پادری جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، اور یہ ظالم اس سے کوٹ کر رہا ہے. تو آپ کی اس شک نمبر 4 کے اصول پر یہ جس کو آپ نے اپنا بڑا بنایا ہے تو پکا گستاخ، اور اسے آپ اپنا بزرگ مان کر آپ بھی بے ایمان ہوئے. اب آگے چلیے. اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک فیصلہ آیا. پہلے تو ذرا ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے کی جناب اشرف عاصم گوندل نے تائید کی ہے. 25 ستمبر 2025 کو 2 صفحوں پر انہوں نے ایک تحریر جاری کی، جس میں اس فیصلے کے بارے میں دوسری سطر پر لکھا ہے کہ عمومی طور پر اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ قابل تحسین ہے. انہوں نے اس اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو قابل تحسین کہا ہے. اب اسلامی نظریاتی کونسل کا وہ فیصلہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. یہ اس کا پہلا پیج ہے. ہمیں مقصد اس کے دوسرے پیج پر ہے. ہمارا مقصد، ہماری مقصودی چیز دوسرے پیج پر اس اسلامی نظریاتی کونسل کے جو دوسرا پیج ہے اس پر بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اس کی آخری جو شک ہے اس میں لکھا ہے کہ مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے، اسی لیے پاکستان کی مسیحی برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا. وہ تحریری طور پر واضح کرے کہ مرزا محمد علی انجینئر نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں، کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پر ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں. ان کے جواب کے بعد ہی تفصیلی فیصلہ مرتب کیا جائے گا. اجلاس کے دوران عیسائی برادری کے فادر جے ایم چنن کا وائس میسج سنایا گیا، جس میں انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ ایسا کوئی لفظ ہمارے ہاں موجود نہیں. اور اسی طرح پاکستان میں عام ترین مسیحی قائدین بھی اس بات کو اپنے اوپر تہمت قرار دیتے ہیں. کیا کہنا چاہتے اسلامی نظریاتی کونسل، جس کے فیصلے کی تحسین کیا اشرف عاصم گوندل صاحب نے، کہ چونکہ جو لفظ مرزا انجینئر صاحب نے منسوب کیا ہے کرسچن کی طرف، چونکہ کرسچن اس کا انکار کر رہی ہے، نہ ان کی کتابوں میں ہے نہ ان کے پادری اس کو تسلیم کر رہے ہیں، لہذا مرزا کا یہ لفظ ان کی طرف کوٹ کرنا یہ فساد فی الارض کا ارتکاب ہے. یعنی اب اگر آپ کسی کی طرف کوئی گستاخی کوئی کفر منسوب کرتے ہیں اور وہ گستاخی و کفر نہ تو ان کی کتابوں میں ہے نہ وہ علماء ان کو تسلیم کرے، تو اب یہ نسبت کرنا فساد فی الارض ہے. تو ایسے فساد فی الارض کا مرتکب سب سے پہلے اس ہندوستان میں وہ مولانا چل رہا ہے. یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے کی اس کی جن نمبر 15 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 545 ہے. 545 میں آپ اس آدمی کی قلم کی غلاظت دیکھیں کہ میں کہنا چاہوں گا کوئی بچے بیٹھے ہوئے ہوں یا کوئی عورتیں میرے اس بیان کو سن رہی ہوں تو برائے کرم آپ ہٹ جائیں. ایسے گندے اور غلیظ الفاظ اس صفحے کے اندر آ رہے ہیں جو کوئی شریف آدمی لکھنا تو دور اس کو ذہن میں لانا بھی گوارا نہیں کرے گا. اور اس نے ان الفاظ کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور پھر عنوان باندھا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا. اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو گندے الفاظ میں آگے لا رہا ہوں وہابیوں کے علماء یا تو آئے ان سے آپ ہمیں کوٹ کر کے دکھائیں کہ وہ کہتے ہو ہاں ہم خدا کو ایسا ہی مانتے، یا ان کی کوئی کتاب بتائے جس میں کہو کہ ہاں ہمارا خدا ایسا ہے. جب نہیں اور خدا کی قسم نہیں
تو یہ آپ کے اس اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کی روح سے جس کی آپ تحسین کر رہے ہیں، یہ فساد فی الارض کا ارتکاب ہے، اور ہم اسلامی نظریاتی کونسل سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسی فسادی کتابوں پر فی الفور پابندیاں لگائے جائے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا پینا، پیشاب کرنا، یعنی اللہ معاذ اللہ۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کبھی کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن پھر بھی کبھی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ظالم پیشاب پخانے کی نسبت خدا کی طرف کر رہا ہے، اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا اس دھرتی کے اوپر؟ اور آپ بھی پہلی دفعہ اللہ کے بارے میں الفاظ سن رہے ہوں گے، یہ کہتے کہ جی اگر کہا بھی ہو تو یہ لفظ اتنا گندا ہے کہ بطور فقہی مسئلے کی بھی اس کو کوٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ لفظ اتنے گندے بالفرض علی سبیل تنزل کہا بھی ہو تو کیا اس کو کوٹ کرنے کی اجازت دیں گے؟ پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح قلہ کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، اللہ یعنی معاذ اللہ، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، چونکہ خود ان کاموں میں ملوث ہے لہذا معاذ اللہ، مخنث کی طرح خود مفعول بننا، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، کوئی خباثت، کوئی فضیلت اس کی شان کے خلاف نہیں، معاذ اللہ، وہ کھانے کو منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی اور زنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے، یعنی ذکر بھی رکھتے ہیں اور فرج بھی رکھتے ہیں، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، الیاذ۔ خنثی مشکل آگے صفحہ نمبر 546 پر لکھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسی ایسی غلاظتیں، ایسی ایسی گندگیاں اس کے اندر اللہ کی طرف منسوب کیے کہ آدمی کو پڑھتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، زبان پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ اگر ان کی گمراہی دکھانا مقصود نہ ہوتا میں کبھی بھی ان فضولیات کو ذکر نہ کرتا۔ کوئی وہابی، خدا کی قسم کوئی وہابی نہ تو خدا کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، نہ کسی وہابی کی کتاب میں خدا کے بارے میں بکواس ہے، اور مولانا مزہ خان صاحب نے یہ ان کی طرف منسوب کیا، لہٰذا یہ اسلامی نظریاتی کونسل جس کی توثیق اشرف آصف گولڈن نے بھی کی ہے، یہ شخص فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے۔ لہٰذا اصل تو زمین کو اس کے مواد سے پاک کرنا چاہیے، جیل میں تو اس کو اور اس کے ماننے والوں کو ڈالنا چاہیے۔ تو میں ایک دفعہ پھر اشرف آصف گوندل کو کہوں گا کہ یہ کیا تم انجینئر کرتے پھر تو میرا یہ دعویٰ ہے، میں کئی عرصے سے چیخ رہا ہوں، اور میں تو یہ بھی کہہ چونکہ کہ جو آدمی اس کو میرے اس دعوے پر لے کر آئے گا میدان میں 5 لاکھ روپے سے انعام دوں گا کہ اعلیٰ حضرت سے لے کر اس گوندل تک اس کے اسی فتوے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہتا ہوں، رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں کسی پر کفر کے فتوے لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ملک کے قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن یہ جو نیٹ پر بیٹھ کر اہل حق کے خلاف فساد فی الارض کا مرتکب ہو رہا ہے، ہم اس کو آئینہ دکھا رہے کہ اس کے اس فتوے کی روح سے اس کے بڑوں سے لے کر اس تک یہ سب کے سب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ ہے، ایسے بدترین گستاخ ہے کہ ایسی گستاخیاں کرنے کی جو پادری اور پنڈتوں کو بھی نہیں۔ اگر اس میں رتی برابر غیرت ہمارے سامنے بیٹھے، لیکن بقول سید اسد کے اس میں مناظرے کا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے، یہ یا تو ان لوگوں کو مناظرے کے لیے چیلنج کرے گا جو مناظرے کرتے ہی نہیں ہیں، یا ایسی شرطیں لگائے گا کہ جس کے تحت کبھی مناظرے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کا اپنا مناظر اسلام سلطان المناظرین امام المناظرین سید اسد کہہ رہا ہے کہ یہ بھگوڑا اس طرح مناظرے کے میدان سے بھاگتا ہے۔ اور دوسرا دعویٰ میرا یہ کہ یہ حسام نامی کتاب اسلام کی 14 صدیوں کے اندر سب سے گندی، غلیظ، جھوٹی، مکر و فریب، دجل و فریب سے بھرپور کتاب ہے۔ اس قرآن کو میں اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہتا ہوں کہ میں اس کا دجل و فریب اور مکر و فریب 10 منٹ سے بھی پہلے ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ اگر گوندل میں جرت ہے تو ہمارے سامنے بیٹھے اور اس کتاب کو سچا ثابت کر دے، خدا کی قسم میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، لیکن رب محمد کی قسم میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جیتے جی اس آدمی کو میں اس قرآن کے نازل کرنے والے رب کی قسم کھاتا ہوں، اس آدمی کو حسام الحرمین کے جھوٹ، مکر و فریب اور اپنے اعلیٰ سے لے کر اس تک کے ان گستاخیوں پر جو اس کے اپنے اصول اور فتاوی کی روشنی میں گستاخی ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہیں، یہ کبھی بھی بیٹھنے کو تیار نہ ہوں گے، اس لیے کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں کو اپنی گمراہی پر شرح صدر تھا، وہ الگ بات ہے کہ ابو جہل کی طرح ان کی قسمت میں ازلی بدبختی لکھی تھی، اس طرح اس کو بھی اپنی اور اپنے بڑوں کی گمراہی اور جھوٹ پر شرح صدر ہے، لیکن ازلی بدبختی رب نے اس کی قسمت پہ لکھی ہوئی ہے۔ ہم تو صرف دعائی کر سکتے ہیں اللہ پاک اسے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کرے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے،
اور اللہ پاک ہمیں اہل حق کے ساتھ اسی طرح جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میرے سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ وما علینا